السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اخلاص کے ترجمے کو اور مختصر سے تشریح کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی تھی۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے آپ ان کا تعارف کرائیے۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی اجمالی طریقے سے اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے۔ قل سے کس کو خطاب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے جنہوں نے آپ سے میرے بارے میں سوال کیا ہے، ہوا وہ اللہ ہے، احد، ہر لحاظ سے ایک ہے۔ کیونکہ جو صرف ایک یعنی احد عربی میں کہتے ہیں ایک کو، لیکن جو ایک کا لفظ ہے اس کے پورے معنی یہاں پر ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اس کے معنی ہوں گے ہر لحاظ سے ایک، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس طرح سے ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ حصے ہیں، نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہ ایک ہے۔ اگر یہاں ہم کہتے ہیں ہو اللہ احد، ایک ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ کیسے ایک ہے۔ تو اس کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ایک، تو یہ بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے صرف ایک ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے اللہ کیسے ہیں؟ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لفظ کا الصمد کا مفہوم، جو اس کا مفہوم ہے، وہ بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا گیا، بلکہ عربی میں جو صمد ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ الصمد کا مطلب ہے۔ عام طور پر اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ بے نیاز سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو بے نیاز کا لفظ ہے وہ صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہاں پہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ نہ تو وہ کسی کا محتاج ہے، بلکہ جو سارے لوگ ہیں وہ سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ دونوں پہلو الصمد کے معنی میں آتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی لم یلد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، ولم یولد اور نہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، نہ ان سے کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے باپ ہیں، نہ اجداد ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نہ تو میں کسی کی اولاد ہوں، یعنی نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، كُفُوًا کوئی جوڑ، أَحَدًا کوئی ایک بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی بھی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اب اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 4 مختصر آیتوں میں توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، فرمایا کہ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ دوسری آیت میں ان کی تردید کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ مطلب وہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ان کی ہر مشکل کا حل کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کچھ یعنی ایسی چیزوں کو اپنا کارساز یا حاجت
روا مطلب قرار دیتے ہیں جو خدا کے علاوہ ہیں۔ تیسری آیت میں ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کو رد کیا گیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلا بعض جو مجوسی حضرات ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، یا اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، یا بھلائی پیدا کرنے والا اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اس طرح کی جو ان کے کانسیپٹس ہیں ان کی تردید کے لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح اس مختصر صورت میں شرک کی تمام صورتوں کو، شرک کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب کو باطل قرار دے دیا گیا ہے اور توحید کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت نے ان میں سے توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت فرمائی ہے کہ اس صورت کی تلاوت کے بھی احادیث میں بہت سے فضائل آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو ہمیں توحید کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے ہمیں ساری زندگی اس عقیدے پر قائم رکھنے کی استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔